تیسری بات، ہم نے پورے دورے میں اس بات کا اہتمام کیا ہے آپ کو یہ بات سمجھانے میں کہ اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کے مسلک کا آپ نے محقق نہیں بننا بلکہ اس مسلک کا ناقل اور شارع بننا ہے۔ جو آراء ہمارے اکابر کی موجود ہیں تحقیقات کر کے اس سے نکلے مت، بلکہ انہی کی تحقیقات کو نقل کریں اور انہی کی تحقیقات کو سمجھائیں، ناقل اور شارع بنے، محقق نہ بنے۔ اور موجودہ دور کا کوئی آدمی اگر اکابر علماء دیوبند خود کو دیوبندی کہے، دیوبندی مدرسے کا فاضل ہو، اکابر علماء دیوبند والی رائے نقل کرے تو اس کو دیوبندی رائے کہیں، اگر ان کے خلاف نقل کرے دیوبند کی طرف منسوب ہونے والے ایک فرد کو دیوبند کی رائے کے خلاف اس کی رائے کو قرار دیں۔ یہ بات ہم نے سمجھائی۔ تو ہم اکابر کی فکر سے آپ کو نکال رہے ہیں یا اکابر کی فکر کو مضبوط کر رہے ہیں؟ الگ آراء پیش کر رہے ہیں یا اکابر ہی کی آراء پر آپ کو پختہ کر رہے ہیں؟ اس کو میں نے سمجھانے کے لیے دو لفظ استعمال کیے تھے، ایک ہے ہمارے مشائخ کا مسلک اور ایک ہے ہمارے مشائخ کا منہج۔ توجہ رکھنا، ایک ہے اکابرین دیوبند کا مسلک اور ایک ہے اکابرین دیوبند کا منہج۔ توجہ رکھنا ذرا، یہ بہت اہم بات سمجھانے لگوں، مسلک بھی سمجھیں اور منہج بھی سمجھیں۔ بعض لوگ اکابر علماء دیوبند کے مسلک کو بھی چھوڑتے ہیں، منہج کو بھی چھوڑتے ہیں، عقیدہ بھی اپنا پیش کرتے ہیں اور طرز عمل بھی اپنا رکھتے ہیں، اور بعض اکابر علماء دیوبند کے مسلک کو چھوڑ دیتے ہیں اور منہج ان کا لے لیتے ہیں، اور بعض لوگ اکابر علماء دیوبند کے مسلک کو لے لیتے ہیں اور منہج کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے اکابر علماء دیوبند کا مسلک بھی رکھنا ہے، منہج بھی رکھنا ہے، مسلک بھی رکھنا ہے اور منہج بھی رکھنا ہے۔ مسلک کیا ہے؟ عقائد جمع مسائل مساوی مسلک، عقیدہ پلس مسئلہ نتیجہ مسئلہ، یعنی عقائد بھی اور مسائل ان دونوں کو اختیار کریں تو اس کا نام ہے مسلک۔ ہم نے اپنے اکابر دیوبند کا مسلک چھوڑنا بولو نہیں، اور منہج کا معنی ہے طرز عمل۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا طرز عمل کیا تھا، اور میں اکابر علماء دیوبند کی وضاحت کر چکا ہوں۔ جب اکابرین علماء دیوبند کہا جائے تو اس سے مراد حضرت شیخ الہند کے بلا واسطہ تلامذہ، ان تک اکابر علماء دیوبند، ان کی رائے اکابر علماء دیوبند کی رائے ہے۔ اس کے بعد کے جو شاگرد ہیں اگر ان کی آپس میں دو رائے ہو جائے، ان کا اختلاف ہو جائے تو وہ رائے اکابر دیوبند کی ہوگی جو حضرت شیخ کے شاگردوں تک کی ہے۔ جو اس سے کٹ جائے وہ دیوبند کی رائے نہیں ہوگی، وہ دیوبند سے رائے ہوگی، وہ اختلاف دیوبند میں نہیں ہوگا بلکہ دیوبند سے ہوگا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا۔ حضرت شیخ کے شاگرد حضرت مدنی، ان کا منہج کیا تھا۔ حضرت کے شیخ کے شاگرد حضرت مولانا الیاس دہلوی، ان کا منہج کیا تھا۔ حضرت تھانوی، ان کا منہج کیا تھا۔ اب یہ منہج تھے نا، اس کا معنی یہ حضرت مدنی کا منہج ہے بعض باتوں کو منوانے کے لیے احتجاج، اور احتجاج پر تشدد نہیں، پر امن۔ اس کا معنی کہ پر امن کسی مسئلے پر احتجاج کرنا، یہ حضرت مدنی کا منہج ہے۔ اب اگر کوئی پر امن احتجاج کرے تو اکابر کے منہج کے خلاف نہیں، اور بالکل احتجاج نہ کرنا یا صبر یا قتال، یہ منہج ہے حکیم الامت حضرت تھانوی کا۔ اب اگر کوئی بندہ پر امن احتجاج نہ کرے بلکہ خاموش ہو جائے تو یہ بھی منہج ہے حضرت تھانوی کا۔ اب اگر کوئی خاموش ہو جائے تو اس میں غیرت نہیں ہے، اور پر امن احتجاج کر لے یہ بیوقوف ہے، اس میں عقل نہیں ہے۔ یہی تو واضح لگتی ہے نا، کوئی پر امن احتجاج کر لے تو بیوقوف ہے، عقل نہیں، اور اگر کوئی صبر ہو جائے صبر کر لے تو اس میں غیرت نہیں ہے۔ بھائی دونوں ٹھیک ہے، ایک نے منہج تھانوی کا لے لیا اور ایک نے منہج حضرت مدنی کا لے لیا۔
اور ایک منہج حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب حضرت مولانا الیاس دہلوی کا منہج وہ احتجاجات والے نہیں تھے اور بالکل صبر والے بھی نہیں تھے۔ ان کا مزاج یہ تھا اپنا کام لو، دروازوں پر دستک دو، گھر گھر جو، اپنا بستر اٹھاؤ، امت کو سمجھاؤ، لیکن جو پرامن احتجاج کرتے ہیں ان کو برا نہ کہو۔ تو جو لوگ تبلیغ کے طرز پہ چلتے ہوئے احتجاج کے منہج کو برا کہتے ہیں وہ حضرت جی مولانا الیاس کے منہج پر نہیں ہے۔ حضرت جی کا منہج یہ نہیں تھا۔ حضرت کا منہج کیا تھا؟ خود ایک کام کرتے رہو اور باقی حضرات کو برا بلا نہیں کہنا، بس وہ بھی ہمارے بڑے ہیں۔ وہ بھی کون ہے؟ ہمارے بڑے ہیں۔ تو حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑا کہتے تھے حضرت مدنی کو یا غیروں کو؟ تم نہیں سمجھ رہے، حضرت مدنی کو یا غیروں کو؟ اور ہم حضرت جی کا الیاس کا کام بھی کرتے ہیں اور بڑا بھائی کن کو کہتے ہیں؟ اپنوں کو؟ بولو، اپنوں کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہو؟ مجھے بتاؤ، میں نے تو کبھی نہیں سنا۔ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، اس کا معنی جمعیت ہو؟ نہیں۔ اس کا معنی وفاق ہو؟ نہیں۔ اس کا معنی ختم نبوت ہو؟ نہیں۔ اس کا معنی کو ہماری عالمی اتحاد ہو؟ نہیں۔ اس کا معنی یہ بڑے بھائی ہیں۔ عجیب بات ہے بھائی، مجھے بھائی کہنے سے اختلاف نہیں ہے، لیکن بھائی بڑا کہنا یہ چھوٹا، یہی سیکھ لو کہ بھائی کون سا کہنا ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم میں سے ہر آدمی اہل حق کا امت کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ بڑے مہمان کے آنے پر خوشی گھر کے چھوٹوں کو بھی ہوتی ہے اور گھر کے بڑوں کو بھی ہوتے۔ بڑے دیکھتے ہیں کہ مہمان آیا ہے، ہم دیکھیں کہ کیوں آیا ہے، ہماری سعادت ہے، ہمارے گھر آئے ہیں، ہم دیکھیں کیوں آئے ہیں، اور ان کی خواہش کو پورا کر کے خوشی ہوتی ہے، ان کی ضرورت کو پورا کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور چھوٹے بچے گھر کے خوش ہوتے ہیں کہ آیا ہے تو کھیر پکے گی، آج مہمان ہے تو چاول پکے گی، آج مہمان ہے تو پکوڑے سموسے ہوں گے، آج مہمان ہے تو کولڈ ڈرنک اور سویاں چلے گی۔ اب دیکھو بڑے مہمان کے آنے پر خوش بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں۔ بڑے کیوں خوش ہیں؟ ہمارے پاس تشریف لائے، ہمیں کام کہا ہے، ہم ضرورت پوری کریں گے۔ اور چھوٹے کیوں خوش ہیں؟ آج چاول پکیں گے، سویاں پکے گی، آج پکوڑے پکیں گے، آج یہ چیز پکے گی۔ اب دیکھو مہمان کے آنے پر بڑے اور چھوٹے، توجہ رکھنا، بڑے اور چھوٹے دونوں خوش ہیں۔ بڑے کیوں خوش ہیں؟ بولو، ہماری سعادت ہے، ہمیں عزت بخشی ہے، یہی ہے نا۔ اور چھوٹے کیوں خوش ہیں؟ اب ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی ایک وہ ہے جو بڑوں والی ہے، ہماری سعادت ہے، ہمارے اندر آئے ہیں، ہماری سعادت ہے، ہمیں دین کا کام کہا ہے، ہماری سعادت ہے، ہم سے مال مانگا ہے، ہم خوش ہیں۔ اور کوئی خوش ہے کیوں؟ چاول پکیں گے۔ اب بتاؤ، یہ جو خوشی منانے والے ایک بڑے ہیں اور ایک چھوٹے ہیں، اگر دونوں کو بھائی کہنا ہے تو وہ خوشیاں منانے والے چھوٹے بھائی ہوں گے یا بڑے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑے بھائی۔ اور یار بھائی کہہ دو، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ان کو چھوٹا بھائی کہو، ہمیں بڑا بھائی کہو۔ ہمیں، میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں؟ میں ایک امت میں توڑ پیدا کر رہا ہوں؟ آپ بھی بیٹھے ہیں، استاد جی بھی بیٹھے ہیں، میں بڑا کس کو کہوں گا؟ آپ کو کیا کہوں؟ میں کہتے نہیں بھائی، آپ تو بہت بڑے لوگ ہیں، آپ تو بڑے آدمی ہیں، کراچی سے آئے ہیں، بھائی یہ تو ہمارے ساتھ والے گاؤں کے ہیں، آپ کیا کہو گے؟ اچھا کہہ رہا ہوں؟ نہیں استاد جی، آپ نے غلط بات کی ہے، دیکھو بڑا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں بھی غلط بات نہ کرو، ٹھیک بات کرو، بڑے بھائی ہم ہیں، چھوٹے بھائی وہ ہیں۔ جب ہمارے پاس آؤ تو کہو جی ہم بڑے بھائی جان کے پاس آئے، اور جب ان کے پاس جاؤ تو پھر کیا کہو؟ اچھا یہ بتاؤ کہ میں توڑ رہا ہوں یا جوڑ رہا ہوں؟ ہمیں آپ بھائی بھی نہیں کہتے، ان کو بڑا بھائی کہتے۔ ہم کہتے بھی ان کو بھی بھائی کہو، ہمیں بھی بھائی کہو، لیکن ان کو چھوٹا کہو، ہمیں بڑا کہو۔ گر فرق کے مراتب نہ کنی، میں یہ نہیں کہتا اس کا معنی زندگی کا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ مناسب نہیں ہوتا، مراتب کا خیال کرنا چاہیے، مراتب کا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله